ابراہیم کی لاش آپ نے اپنی گود میں اٹھائی، آپ نے سینے سے لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کیا آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا آپ بھی روتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، ارے یہ تو رحمت ہے، اللہ نے تو ہمارے سب کے دلوں میں یہ رحمت ڈال دی ہے۔ اور پھر فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك ابراہیم لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی میں آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمگین ہے، مگر پھر بھی ہم وہ باتیں نہیں کہیں گے جو رب کو ناپسند ہے۔ آدمی کی اولاد مر جائے بے قابو ہو جائے، چہرے پہ مارنے لگتا ہے، کپڑے پھاڑنے لگتا ہے، رب پہ شکوہ و شکایت کرنے لگتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے یہ تعلیم دے رہے ہیں اگر بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کے مقابلے میں ہماری ساری مصیبتیں اللہ کی قسم چھوٹی ہی ہیں۔ اللہ کے رسول کا بیٹا ہاتھ میں انتقال کر گیا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، کہا بھی جا رہا ہے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے ہر کسی کے سینے میں اللہ نے یہ رحمت ڈال رکھی ہے۔ اور فرمایا ہم غمگین ضرور ہیں اے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے ہمارا دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن وہی بات کہیں گے جو رب کی مرضی کے مطابق ہو، ہم رب کو ناراض کرنے والی بات نہ کہیں گے۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جب یہ معاملہ آ جائے تو چہرہ پیٹنے لگتی ہیں، اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگتی ہیں، لیکن رسول جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، دیکھیے آنسو کے قطرے گر رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو رب کو گوارا نہیں ہے، بلکہ وہی بات کہیں گے جو رب چاہتا ہے، رب کی مرضی کے خلاف ہم اپنی زبان سے کوئی بات نکالنے کو تیار نہیں۔ اس سے بھی بڑی کسی کی مصیبت ہو سکتی ہے؟ آج تو تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے آدمی اقبال بن جاتا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یا اللہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے۔ لیکن نبی کے سامنے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے سب تحمل سے کام کیا اور امت کو درس دیا کہ اس سے بڑی بڑی بھی مصیبتیں اگر آ جائیں تو ایسے ہی ثابت قدم رہنا ہے اور رب پہ شکوے شکایت نہیں کرنا۔ چلیے آگے بڑھیے۔ اما عائشہ حضرت فاطمہ کے تعلق سے کہتی ہیں اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، چلنے پھرنے، عادات و اخلاق کے اعتبار سے حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول جب اپنی بیٹی کے گھر جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی اور اپنے باپ کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتی اور باپ کو بوسہ دیتی، اور یہی حضرت فاطمہ بیٹی فاطمہ جب باپ سے ملنے آتی اللہ کے رسول کے پاس آتی۔ اما عائشہ کا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹھنے کی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھا دیتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں محبت کرتے۔ اولاد سے محبت کرنا بھی اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، یہ بھی رحمت کی نشانی ہے۔ اور جب کبھی بیٹی کے گھر جاؤ تو اسی طریقے سے پیش آؤ، آپ نے یہ کر کے پوری امت کو یہ تعلیم دے دی۔ آج بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے پھر آدمی بیٹی کا باپ اپنا کاروبار اپنی دنیا داری مشغول ہو جاتا ہے، کبھی بیٹی کے گھر جھانکنے نہیں جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے، بیٹی سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، اور جب آ جایا کرتی تھی خود چل کر کے تو ان کے لیے اللہ کے رسول اپنی جگہ انتخاب کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر کچھ قیدی پکڑ کے لائے گئے، حضرت فاطمہ کو پتا چلا، حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو جب اس بات کی جانکاری
مجھ سے کہا کہ جاؤ میرے باپ کے پاس جاؤ، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، دیکھو چکی پیستی ہوں، گھر کے کام کاج کرتی ہوں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، میرے لیے کوئی غلام عطا کر دیں۔ حضرت فاطمہ خود چل کر آتی ہے، اما عائشہ گھر پہ موجود ہے، اللہ کے رسول گھر پہ موجود نہیں ہے۔ اما عائشہ کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کرتی ہے کہ امی جان دیکھو میں کام کاج کرتی ہوں، کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں دیکھیے کیا ہو گیا ہے، میں اپنے باپ سے غلام چاہتی ہوں، جب میرے باپ واپس آئے، میرے والد محترم واپس آئے تو ان سے کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی آئی ہوئی تھی اور غلام طلب کر رہی تھی، آپ سے غلام مانگ رہی تھی۔ اللہ کے رسول جب آئے تو اما عائشہ نے پورا ماجرا سنایا، آپ کی بیٹی آئی تھی اور غلام مانگ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے تھوڑی بھی دیر نہیں کی، فوراً آپ اپنی بیٹی کے گھر میں۔ حضرت علی بیان کرتے ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، ہم دونوں نے اپنے نبی کو دیکھا، ہم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، آرام کرو، اپنی جگہ لیٹے رہو۔ کہا میری بیٹی فاطمہ کیا میں تجھے وہ کام نہ بتا دوں، وہ چیز عنایت نہ کر دوں جو تیرے لیے غلام سے بھی زیادہ بہتر ہوگا؟ میں نے بتایا تھا شاید اس وقت۔ کہا بیٹی فاطمہ جب تم اپنے بستر کی طرف جانے لگو، اور یہ ان عورتوں کے لیے بھی نسخہ ہے، بلکہ نسخہ کیمیا ہے جو کام کا بہانہ نہ کر کے نمازیں ترک کرتی ہیں، روزے ترک کرتی ہیں، ایک نسخہ لے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جب تم تھک جاؤ کام کاج کرتے ہوئے، جب تم اپنے بستر کی طرف قرار پکڑنے کے لیے جانے لگو، جب تم سونے کے لیے بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ الحمد سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تیرے لیے غلام سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسی گرہستی سکھائی اللہ کے رسول نے، کس طریقے سے تربیت کی، اور یہی بیٹی ہے اتنی محبت۔ میں نے بتایا جب یہ آ جاتی تو اپنی جگہ عنایت کر دیتی بیٹھنے کے لیے، لیکن اتنی بڑی چہیتی بیٹی ہے، اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں، اے مالی اے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں نیک عمل کر لینا، اچھا عمل کر لینا، نیکیاں جمع کر لینا، اور دنیا میں اگر تم چاہتی ہو سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو، میں عطا کر دوں گا، لیکن اللہ نے اگر کسی وجہ سے گرفت کر لی، پکڑ لیا، نیلا اغنی عنک من اللہ شیئا، تو میں کل قیامت کے دن نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچا پاؤں گا۔ ایسی تربیت ہوا کرتی تھی۔ آج ہم آلات جانتے ہیں کہ بیٹیاں بغاوت کر رہی ہیں، ہم نے جب اس طریقے سے تربیت ہی نہیں کی ہے تو بیٹیوں کی بغاوت تو لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی زندگی، میری ماں بہنوں تمہیں اگر موقع ملے تو زندگی میں ایک بار پڑھنا، اما عائشہ کی زندگی پڑھنا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھنا۔ فلمی ایکٹر بال کٹا دے تو تم بھی بال کٹا کے کہتی ہو کہ میں خوبصورت ہوں، دانتوں کے درمیان شگاف ڈال کے تم کہتی ہو خوبصورت ہوں۔ ذرا نبی کے صحابہ اور نبی کے صحابیات کی زندگی کبھی فرصت ملے تو پڑھ لینا، نبی کے ایک ایک اشارے پر وہ کس طریقے سے اپنی جان قربان کر دینے کو وہ تیار تھے۔ آج کیا حالت ہے، ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول آپ چاہیں تو یہ پہاڑ جو دیکھ رہے سونے کا بنا دیا جائے، جہاں چلیں گے آپ یہ پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے پیچھے، نہیں چاہتے تو آپ غلام اناج کر سکتے تھے بیٹی پہ، لیکن نہیں، گرہستی سکھائی کہ تم جاؤ بستر میں تو یہ دعا پڑھ لینا بیٹی تمہارے لیے غلام سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں حضرت زینب کا یہ واقعہ منقول ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر ابو العاص جب جنگ بدر میں گرفتار ہو کر کے آئے اور مشرکین نے
اپنے قیدیوں کے بدلے میں مال بھیجا، فدیہ کے طور پر جب دولت بھیجی تو ابو العاص کی طرف سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار بھیجا۔ اللہ کے رسول نے جب وہ ہار دیکھا، آپ نے پہچان لیا یہ تو وہی ہار ہے جو خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو بطور نشانی دیا تھا۔ اللہ کے رسول وہ ہار اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اور حضرت خدیجہ کی بھی یاد آتی ہے، بیٹی کی بھی یاد آتی ہے، دونوں کی یاد